السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا، سیاسی لحاظ سے محروم ترین، پسماندہ ترین۔ اب اس حوالے سے دو ایشوز ہیں جو آج ہم فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ایک 6 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں ایک دھرنا چل رہا ہے بلوچستان میں جبری طور پر گمشدہ افراد کے حوالے سے، ان کا اتا پتہ چلانے کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے، اور کھلے آسمان تلے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس میں شامل۔ اور دوسرا ایشو ہے کہ تقریباً 19 سال پہلے اسی مہینے بلوچستان کے بڑے مقبول رہنما نواب اکبر بگٹی ایک ابھی تک متنازع اور پراسرار دھماکے میں اپنی جہاں پہ جس غار میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ جاں بحق ہوئے، اور اس کے بعد بلوچ محرومیوں کو ایک ایسی جلا ملی جو کہ آج بھی جاری ہے، اور اس کے ہم جس انداز میں بلوچ جو شدت پسند ہیں یا علیحدگی پسند ان کو کہہ لیں، انہوں نے اپنی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے، تشدد کا بازار گرم ہے، اس کی کڑیاں بھی کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب پہلے ذرا ذکر ہو جائے کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر کھلے آسمان تلے جو بلوچ خواتین، بچے، نوجوان اکٹھے ہیں اپنے پیاروں کا پتہ لگانے کے لیے، اور افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد کے 3 نمائندے ہیں قومی اسمبلی کے، ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک ان کے پاس نہیں پہنچا اظہار ہمدردی یا اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، یہ لوگ کھلے آسمان تلے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہی میں ڈاکٹر سمی الدین بلوچ صاحبہ بھی ہیں، ان کے والد تھے ڈاکٹر دین بلوچ، انہیں کوئی 28 جون 2009 میں، یعنی 16 سال سے زیادہ ہو گئے، انہیں سرکاری ملازم تھے لیکن انہیں اٹھا لیا گیا، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ڈاکٹر دین بلوچ کہاں ہیں۔ اور ان کی بیٹی کبھی اسلام آباد میں، کبھی کوئٹہ میں ان کے اتا پتہ چلانے کے لیے یوں ہی مظاہروں میں اور دھرنوں میں شریک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اپنے والد کی تلاش میں وہ اور کیا کر سکتی ہیں سوائے احتجاج کرنے کے، اپنی آواز اٹھانے کے۔ تو یہاں پہ ہم نے ان سے ایک مختصر سی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں کہ سمی الدین بلوچ کیا کہتی ہیں۔ ایک گھر کا سربراہ، گھر کا واحد کفیل، جب آپ کے والد آپ کے جو ہے تحفظ دینے والے شخص، آپ کی ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کرنے والے جو شخص آپ کے گھر سے غائب کیے جاتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یقیناً وہ جو پوری فیملی ہے وہ سفر کرتی ہے، نہ صرف وہ فیملی بلکہ پوری کمیونٹی سفر کرتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ گزشتہ 42 دنوں سے ایک احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ صرف 2 مطالبات ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار رہنما ہیں، جن میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ شامل ہیں، ان کو جس طریقے سے فیبریکیٹڈ چارجز میں، بوگس FIRs میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، سیاسی بنیاد پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کو گزشتہ 5 مہینوں سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن تاحال ان کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ریمانڈ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین، جن میں بوڑھی مائیں، خواتین اور بچے بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے والد کی، اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ چاہتے ہیں۔ تو صرف یہ 2 بنیادی مطالبات، جن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو گرفتار رہنما ہیں ان کی رہائی، اور بلوچستان میں ہونے والی جو ریاستی جارحیت ہے، جو بلوچ نسل کشی ہے جس میں جبری گمشدگیاں ہیں، ماورِ عدالت قتل ہے، وہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ 2 بنیادی مطالبات کے لیے ہم لوگ گزشتہ 42 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ سخت موسمی حالات کے باوجود یہاں پر جس طریقے سے انتظامیہ نے مشکل حالات کریٹ کر دیے گئے، اس شدید گرمی میں بھی ہمیں یہاں پہ ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ چاروں اطراف یہاں پہ باربڈ وائرز لگائے جا چکے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی موومنٹ کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم پیسفل یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم صرف اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہیں کہ
کب حکومت کی طرف سے کوئی ایک نمائندہ جو مقتدر قوتیں ہیں، جو حکام بالا ہیں، وہ ہماری آواز سنیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. لیکن گزشتہ 42 دنوں سے کسی بھی حکومتی ادارے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں. یہاں پہ وہ خواتین، بوڑھی مائیں، بچے، یہ انسان ہیں جو گزشتہ 42 دنوں سے اس کھلے آسمان تلے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر. یہ آسان بات نہیں ہے اس احتجاج کو جاری رکھنا، لیکن ہم صرف اور صرف اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. اور ہم تمام جو سول سوسائٹی ہے، جو جرنلسٹ ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے، جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ان تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. جس طریقے سے یہاں پہ میڈیا کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے کہ میڈیا ہمیں یہاں پہ کور نہ کرے، جس کی وجہ سے ہماری ایشو ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے اس جد و جہد میں، ہمارے ساتھ دیں. اور جو کوئی ہمارے اس احتجاج میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارے اس احتجاج کے حوالے سے ہماری آواز بنے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. آپ نے بات سن لی سمیع الدین بلوچ کی. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی یہ ساتھی ہیں. بلوچ یکجہتی کونسل یا کمیٹی وہ بنی انہی مسائل کے لیے تھی، یعنی جو جبری طور پہ گمشدہ افراد ہیں ان کا پتہ چلانے کے لیے، اس کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو ہمارے ارباب اختیار نے قرار دے دیا کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، غیر ملکیوں کے اعلی کار ہیں. لیکن شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جہاں پہ آگ ہوتی ہے دھواں بھی وہیں سے نکلتا ہے. آپ بھلے کوئی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو، لیکن وہ جواز تو یقیناً بناتے ہیں اس کام کو، جو یا ان محرومیوں کو، ان مسائل کو جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں. تو چاہے بلوچ یکجہتی کونسل یا کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر کا مظاہرہ ہے، یہ سب انہی باتوں کی ترجمانی ہے. اور یہ سلسلہ کیا ہے، یہ کہاں سے اصل میں شروع ہوا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب 6 اگست 2006 میں وہ غار جہاں پہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے پناہ لے رکھی تھی کئی مہینوں سے، وہ منہدم ہو گئی ایک دھماکے کے نتیجے میں. اس میں کوئی 4 یا 6 کے قریب فوجی افسران بھی شہید ہوئے تھے. نواب اکبر بگٹی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی بھی اس میں شہید ہوئے. آج تک حتمی طور پہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی، کیا وہ حالات تھے جس میں جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ فوجی افسران غار کے اندر گئے تھے مذاکرات کے لیے، نواب اکبر بگٹی کو اس بات پہ آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ غار میں سے نکل آئیں، واپس کوئٹہ یا سوئی آ جائیں. لیکن اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا. اس بہت ساری پھر کنسپیریسی تھیریز بھی اس حوالے سے پھیلیں. لیکن بہرحال 6 اگست 2006 اور 26 اگست کا یہ واقعہ تھا. اس کے بعد سے ایک جلا ملی اس تحریک کو جو کہ بلوچ حقوق کے لیے جاری تھی مختلف انداز میں. اب نواب اکبر بگٹی 26 اگست 2006 کے بعد سے بلوچ مزاحمت اور حقوق کی جدوجہد کا ایک لحاظ سے استعارہ بن گئے. اور وہ شخص جو کہ ابتدا میں پاکستان کا بڑا پرجوش حامی تھا، 1947 میں شاہی جرگے کے دوران جو کہ کوئٹہ میں ہوا، بلوچستان کے پاکستان سے الحاق کے حق میں انہوں نے ووٹ بھی دیا. اور بعد میں وہ ملک فیروز خان نون کی حکومت میں وزیر مملکت برائے دفاع رہے، وزیر داخلہ بھی رہے، اور پھر بلوچستان کے گورنر رہے 1974 تک، اور وزیر اعلیٰ بھی رہے 1989-90 کے دوران. اب 1974 میں گورنری سے استعفیٰ بنیادی طور پہ بلوچستان کی خود مختاری کے معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں سامنے آیا. 1990 میں ان کی وزارت اعلیٰ بھی اچانک ختم کر دی گئی جب وفاقی دباؤ کے تحت صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا. اور یعنی ایک ایسا طرز عمل تھا جو ان کو کئی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا، اور ابتدائی سے وہ شاکی ضرور تھے کہ وفاق یعنی اسلام آباد بلوچستان کو اس کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دے رہا. اب 1952 میں یاد کریں کہ جب سوئی میں قدرتی گیس دریافت ہوئی،
اس سے کچھ لوگوں کو روزگار بھی ملا اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس سے علاقے کی قسمت بدل جائے گی، لیکن مقامی لوگوں کی معاشی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آ سکی۔ بلوچ عوام نے کیا دیکھا کہ ان کے وسائل دور دراز شہروں کی طرف جا تو رہے ہیں، یعنی گیس پشاور تک پہنچ گئی تھی، کوئٹہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ یہ بھی بڑی ستم ظریفی تھی اور بڑی سرد مہری یا بے حسی تھی اسلام آباد کے جو حکمران ہیں ان کی، کہ کس طرح ایک وہاں سے گیس نکل رہی ہے سوئی سے، لیکن مقامی عوام کو وہ مہیا نہیں ہے۔ اور یہی جو معاشی استحصال تھا، بتایا جاتا ہے نواب بگٹی کے سیاسی موقف کا مرکزی نقطہ بھی بنا۔ بگٹی اور پاکستان کے تعلقات میں ایک نقطہ انحراف اس وقت آیا جب جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ایک 15 نکاتی مطالبات کا چارٹر پیش کیا، اور اپنے تئیں ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے ہم بلوچستان اور وفاق کے درمیان جو فاصلے پائے جاتے، جو خلیج پائی جاتی ہے، اس کو ختم کر سکیں گے۔ مطالبہ یہی تھا کہ صوبے کو صوبائی خود مختاری دیں، قدرتی وسائل پر مقامی کنٹرول کو یقینی بنائیں، فوجی چھاونیوں کی تعمیر کا سلسلہ ختم کریں اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ پکڑ دھکڑ گرفتاریاں اس وقت سے شروع تھیں، اس وقت اتنی بہرحال یہ سلسلہ اتنا شدید نہیں تھا 2005-06 میں، لیکن جو جنرل پرویز مشرف کی جو عسکری ذہنیت تھی، وہ کمانڈو، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑے زبردست وہ کمانڈو تھے، تو انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ان مطالبات کو اس طرح کہ دیکھا کہ شاید یہ بغاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مذاکرات کی یا جو مطالبات تھے ان کو مسترد کر دیا۔ اب اسی دوران ایک کوششیں ہوئی تھیں کہ کس طریقے سے ان کو منا لیا جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اور اسی دوران پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوا جب 2005 میں سوئی گیس فیلڈ کے ایک ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر شازیہ خالد کو مبینہ طور پر ایک کیپٹن نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس سے بلوچ عوام کے نواب بگٹی کے جو جذبات تھے مزید بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کیپٹن کا محاسبہ کیا جائے، انصاف کا مطالبہ کیا گیا ریاست سے، لیکن اس میں وہ ڈاکٹر شازیہ خالد کا بڑا مشہور کیس تھا۔ اس میں پھر ہوا یہ کہ انہیں ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا، اور اس کے لیے $1,00,000 کے قریب، یا ہمیں کچھ قریبی لوگوں نے بتایا تھا $1,00,000 کے برابر وسائل کا بندوبست بھی کیا گیا۔ ان کے لیے برطانوی ویزا بھی حاصل کیا گیا، یعنی خاموش رہنے کے لیے، ان کو اس جگہ سے نکالنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں صرف $50,000 دیے گئے، باقی $50,000 شاید ان لوگوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے جو کہ اس تمام معاملے میں ایک لحاظ سے پل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ ایک اور کہانی ہے، پھر کسی وقت آپ کو سنائیں گے، اور بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کس طرح ڈاکٹر شازیہ خالد کا ایک بیان لے کے اس کو پھر ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ بعد میں ان کو کن نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا لنڈن پہنچ کے، وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ لیکن بہرحال جو 2005 میں فوجی آپریشن شروع ہوا، اور جس کے نتیجے میں پھر نواب اکبر بگٹی کی رہائش گاہ پہ بمباری ہوئی، اس میں 66 افراد جہاں بھاگ بھی ہوئے، تو اس سے جو بلوچ مزاحمت تھی اس کو پھر مزید تقویت ملی۔ یعنی آکسفورڈ کا ایک گریجویٹ تھا، یہ آکسفورڈ سے گریجویشن کر کے آئے تھے نواب بگٹی، وہ آخری مہینوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ایک پہاڑ سے دوسرے سے تیسرے، اور غاروں میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور وہ ایک اسی وجہ سے مزاحمت کی ایک علامت بن گئے۔ اب جو پراسرار دھماکے کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ٹریگر اندر سے ہوا تھا یا باہر سے بم گرا تھا، یا ابھی تک اس پہ حقیقت سامنے نہیں آ سکی، لیکن ایک حقیقت تھی کہ بلوچ عوام کے ایک نمائندے کو اس انداز میں دنیا سے فارغ کر دیا گیا، یا وہ فارغ ہو گئے، اور جو چنگاری اس وقت جلی تھی وہ آج تک اس نے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ سر نواب بگٹی گوادر بندرگاہ کو غیر ملکی کنٹرول میں دینے کے مخالف تھے، قدرتی وسائل پر مقامی ملکیت تھی، ان کی ضد تھی،
اور جس طرح گوادر اور سندک سے آپ کو معلوم ہوگا کچھ اس کے آس پاس بلوچستان میں چونکہ تانبے، سونے، سیسے اور زنک کے ذخائر موجود ہیں، تو اس پہ چینی کمپنیوں نے ایکسپلوریشن کے حقوق حاصل کر رکھے ہیں۔ ایک بڑی مثال جو کہ تمام بلوچ عوام کے بیانیے کا حصہ ہے وہ سندک کاپر پروجیکٹ ہے۔ اس میں چین کا حصہ 50% ہے، وفاقی حکومت کو 48% ملتے ہیں، اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کو صرف 2% ملتا ہے، اور وہ بھی اس کا حساب کتاب آج تک نہیں ہو سکا کہ سینڈک مائنز میں سے، وہاں کی کانوں میں سے اصل میں کاپر نکلا کتنا ہے۔ صرف مٹی کی قیمت کے برابر 2% جو ہے وہ ان کو بلوچستان کی حکومت کو مل جاتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈیڈر کے قریب لیڈ، زنک اور کی کانیں ہیں، سیسا اور زنک کی، اور اس کے لیے بھی چینی کمپنیوں نے اپنے حقوق حاصل کر لیے ہیں ایکسپلوریشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاغی میں ریکوڈک کا منصوبہ ہے، اس پہ کے حوالے سے بھی بلوچ رہنماؤں کے بڑے تحفظات ہیں کہ اس میں کیا مقامی لوگوں کو روزگار اور واقعی صوبے کو اس میں حصہ ملے گا کہ نہیں۔ اب تک کے جو معلومات ہیں اس کے مطابق شاید 25% اس میں سے بلوچستان کو ملے گا، جو کچھ بھی وہاں سے نکلے گا۔ کب نکلے گا وہ دیکھنے 5-6-7 سال شاید اس میں لگیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم اس تمام معاملے کا تھوڑا سا احاطہ کر لیں، وہ یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی، خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، صمد اچکزئی، محمود اچکزئی، جتنے بھی بلوچ لیڈر تھے، چاہے وہ مالک بلوچ ہیں، ان سب کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کے لوگ ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ اب جب تک کسی بھی منصوبے میں لوکل اونرشپ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس علاقے کو نہ تو خوشحال کر سکتے ہیں، نہ پرامن کر سکتے ہیں، مسلسل آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بلوچستان کے منصوبوں میں اونرشپ نہ ہو، مقامی لوگ اس میں براہ راست شامل نہ ہوں، تو پھر بلوچستان اور اسلام آباد کے تعلقات جو ہیں وہ نو آبادیاتی نوعیت ہی کے رہیں گے۔ یہ مسئلہ آج بھی زندہ ہے، چاہے وہ گوادر ہو، ریکوڈک ہو، یا خیبر پختونخوا میں معدنیات کے ذخائر ہوں۔ اب اس میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اگر 27ویں ترمیم آ گئی تو کچھ علاقوں کو حکومت فیڈرل ٹیریٹری یعنی وفاقی علاقہ قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جتنی بھی ایکسپلوریشن ہو اس پہ صوبائی حکومتیں کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو جنرل پرویز مشرف کا طریقہ تھا بلوچستان سے نمٹنے کا، شاید وہی طریقہ ابھی بھی رائج العمل ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کی جو خواتین ہیں اپنے پیاروں کو تلاش کرتے کرتے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے بیٹھی ہیں۔ اور بنیادی سوال یہ ہے جس کے ساتھ ہم یہ شو ختم کرتے ہیں کہ یہی جو محرومیاں ہیں یہ بلوچستان میں دہشت گرد ہوں، علیحدگی پسند ہوں یا انتہا پسند ہوں، ان کے بیانیے کو ایک بڑا مضبوط جواز فراہم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا مقامی اونرشپ پیدا کیے بغیر، مقامی لوگوں کو براہ راست شامل کیے بغیر ان علاقوں سے بھلے آپ ان کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیں، کیا بلوچستان کے مسائل کا مداوع ہو سکے گا، اور کیا وہاں پہ ترقی اور خوشحالی آ سکے گی بغیر مقامی اونرشپ کے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ سب کو غور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔